کہ انسان کی فطرت جو ڈھلتی ہے وہ حلال و حرام کے فرق کے ساتھ ڈھلتی ہے۔ جہاں یہ حجابات اٹھا دیے گئے، جہاں یہ دیواریں گرا دی گئیں، جہاں یہ پردے ہٹا دیے گئے اور حلال و حرام کا فرق مٹا دیا گیا، تو پھر نہ روح کے وہاں اثرات ہیں، نہ پھر وہاں ایمان کی برکتیں ہیں۔ ایک چلتا پھرتا خاک کا ڈھیر ہے جو مٹی کے اوپر چل رہا ہے، نہ اس کے اندر احساس ہے، نہ اس کے اندر انسانیت اور آدمیت والی بات ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایمان، صاحب ایمان ہونے والی باتیں ہیں۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے۔ ایک وہ موت ہے جو نظروں سے اوجھل ہونا ہوتا ہے، جو انتقال من دار الی دار ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے، یہ بھی موت ہے۔ یہ موت عام ہے جس کو ہم موت سمجھے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ موت نہیں ہے، یہ صرف نظروں سے اوجھل ہونا ہوتا ہے۔ اصل موت وہ بھی عام ہے، وہ ضمیر کی موت ہے، وہ باطن کی موت ہے، وہ انسانیت کی موت ہے، وہ احساس کی موت ہے۔ جس کا ضمیر مردہ ہو جائے، جس کا احساس مردہ ہو جائے، اس سے بڑا کوئی مردہ نہیں ہے۔ وہ شاکر شجابادی نے کہا تھا، جڑے مر گئے ہن او مر گئے ہن، میں کو جیندے قبرستان دا دکھ۔ سرکی جڑے مر گئے ہن او مر گئے ہن، میں کو جیندے قبرستان دا دکھ۔ کیا مطلب؟ جو مر گئے، جو نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہ تو اوجھل ہو گئے، وہ تو منو مٹی میں چلے گئے، اس کا بھی افسوس۔ لیکن جو مرے ہوئے جی رہے ہیں، جو بظاہر جی رہے ہیں لیکن ان کا ضمیر مر چکا ہے، بظاہر وہ چل پھر رہے ہیں لیکن احساس ان کا مر چکا ہے، مجھے ان مردوں کا زیادہ دکھ ہے۔ تو میں نے کہا وہ موت، اس سے بڑی یہ موت ہے کہ انسان کا ضمیر مر جائے۔ اور یاد رکھیے، حلال و حرام ایک ایسی چیز ہے، اندرونی زندگی کے لیے، باطنی حیات کے لیے حلال ضروری ہے، اور جب حرام کی پرواہ ختم ہوتی ہے نا، انسان اس مقام تک گر جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ کیا آ رہا ہے، کیا چیز لقمہ بن رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ضمیر کا گلا گھونٹتی ہے، جو احساس کو مار کے رکھ دیتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی خودکشی نہیں ہے۔ ایک وہ خودکشی ہے جس سے ہم واقف ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری طور پر اپنی سانسیں بند کر لیتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن ضمیر کی خودکشی بہت بڑی خودکشی ہے، جو انسان حرام کھا 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 کر اپنے باطن کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے اور اس کا جنازہ نکال کے رکھ دیتا ہے۔ حلال و حرام کا فرق جو رکھا گیا شریعت میں، ان قوانین کو جو نافذ کیا گیا مسلمانوں کے اوپر، وہ ظاہر سے زیادہ ہماری باطنی زندگی کے لیے۔ اب اس بات کی طرف ذرا آئیے، قانون کیا چیز ہے؟ قانون کس کو کہتے ہیں؟ قانون کا دائرہ کار کیا ہے؟ سماج میں، معاشرے میں ہم انسانوں پر قانون کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ قانون بنتے کیوں ہیں؟ قانون کی پاسداری کے فوائد کتنے ہوتے ہیں؟ قانون توڑنے کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں؟ یہ گواہیاں، یہ شہادتیں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا ہمیں دکھا رہی ہے کہ جن قوموں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی پاسداری کی، وہ قومیں تہذیب، تمدن اور ظاہری جو ایک معاشرے کی ساکھ ہوتی ہے اس کے اندر کس درجے پہ پہنچ چکی ہیں، اور جن قوموں نے قوانین بنائے اور پھر خود ہی توڑے، وہ اخلاق کے حساب سے کتنے گرے ہوئے لوگ ہو چکے ہیں۔ یہ باتیں صرف دیکھنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، ان چیزوں کو مزید زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنی حد میں اس تجربے سے واقف ضرور ہے۔ قانون بظاہر انسان کا دائرہ کار محدود کر دیتا ہے، اس کا عملی میدان محدود ہو جاتا ہے قانون کی وجہ سے۔ بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میری شخصی آزادی ختم ہو گئی ہے، کہ پہلے میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں جو چاہے کر سکتا تھا، یار اب یہ قانون بنا ہے تو اب میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن سمجھدار لوگ واقف ہیں کہ قانون مجبور نہیں کرتا، حقیقی آزادی نصیب کرتا ہے۔
مجبور وہ ہوتا ہے، زندگی اس کی تنگ ہوتی ہے جو قانون سے ماورا ہو جاتا ہے۔ جو وحشی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت خطرہ مول لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو قوانین سے آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ 4 دن ہوتے ہیں جو انہوں نے گزارنے ہوتے ہیں اور وہ گزار کر چلے جاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ مہذب زندگی کہلاتی ہے، اور مہذب زندگی کے لیے قوانین کا ہونا ضروری ہے، قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ جہاں قانون توڑتے ہیں دراصل یوں سمجھے زندگی کو خود ہی پریشان کرتے ہیں، زندگی کو خود نقصان کے راستے کے اوپر چلاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، سہولیات کی جب بھرمار ہوتی ہے، حالات کے اندر جب تغیر و تبدل ہوتا ہے، زمانہ جب اپنی جدت میں کروٹیں کھاتا رہتا ہے، ہم بظاہر سمجھتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، جدید ایجادات میں سے، عقلوں کو دنگ کرنے والی ایجادات میں سے جو انسان نے ایک چیز بنائی ہے وہ ہے جہاز کی ایجاد، کہ منو وزنی لوہا پھر منو وزن اٹھا کر ہمارے مارے اڑ رہا ہے۔ ایک انسان اس کو اڑا رہا ہے، کئی انسانوں کو اٹھا کر وہ سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر دنوں میں کرا رہا ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا رہا ہے۔ جس انسان نے یہ چیز بنائی ہے، یہ جو ایجاد ہمارے سامنے آئی ہے، واقعی اس نے انسانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا کوئی قانون نہ ہو، اگر اس کے پیچھے کوئی اصول و ضوابط نہ ہو، تو زندگی آسان بنانے کی بجائے سب سے بڑا رسک بھی یہی جہاز ہے۔ اگر رفتار کی حد متعین نہ ہو، اگر پائلٹ لائسنس یافتہ نہ ہو، اگر جہاز رجسٹرڈ نہ ہو، اگر جہاز کا اپنے مرکز سے رابطہ نہ ہو، یہ ساری وہ باتیں ہیں۔ ایسے جہاز کے اوپر بیٹھنے والا، ایسے طیارے کے اوپر بیٹھنے والا در حقیقت موت کو اپنے سامنے لانے والا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑی سہولت بھی اس کو قانون کے دائرے میں لایا گیا۔ کیوں؟ کہ صرف سہولت نہیں، انسانی زندگی کو بھی دیکھنا ہے، اس کی احتیاط کو بھی دیکھنا ہے۔ سہولت میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا کہ اس کے خطرات کو ہم نہ دیکھیں۔ پتہ یہ چلا کہ بظاہر جو چیزیں سہولت بخش ہوتی ہیں وہ بھی تب سہولت بخش ہوتی ہیں جب وہ قانون کے دائرے میں ہوتی ہیں۔ جب وہ قانون کے دائرے سے نکلتی ہیں تو اللہ کی حفظ و امان، اللہ کی پناہ، جہاز کے کتنے المناک حادثات ہوتے ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہلکی سی غفلت ہوتی ہے جو قانون سے یعنی یوں سمجھے رشتہ توڑنے کے پیش نظر ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چلو ایک دیہاتی زندگی ہے، ایک دیہی زندگی ہے، شہر کے مضافات کی زندگی ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی رقبہ ہے، کوئی زمین ہے، جہاں چاہے وہ اپنے مکانات کھڑے کر دے، اس کی مرضی۔ وہ کسی محلے کوچے بستی کا حصہ بن کر رہے تو اس کی مرضی، اس کا جناب دل نہیں مانتا وہ کسی کونے کے اندر جا کر اپنا گھر بسا لے، اس کی مرضی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی جو ایک تمدنی زندگی ہوتی ہے، جو ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے، اس میں کبھی بھی کوئی انسان دوسرے کے محتاجی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ زندگی وحشی زندگی ہوتی ہے کہ جانور کی مرضی، شیر کی مرضی کہ اپنے سے کمزور جانور کے اوپر حملہ کرے، طاقتور آدمی کی مرضی، ڈاکو کی مرضی کہ اس کے پاس کوئی طاقت والی چیز ہے تو اس کے زور پر چھینا جھپٹی کرے، کسی کمزور کی مرضی کہ وہ کوئی چیز چرا لے۔ لیکن آپ سب سمجھتے ہیں یہ کوئی انسانی زندگی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں گرے ہوئے انسان سمجھے جاتے ہیں، ان کو جانوروں سے تشبیہ دی جاتی۔ کیوں؟ کہ یہ قوانین سے ماورا ہوتے ہیں۔ شہری زندگی کی طرف آئیں، کیا ایک شخص کی مرضی ہے کہ وہ جس گلی کے کونے پہ آ کر، بلکہ بیچ میں آ کر، چوراہے کے بیچ میں آ کر، کسی چوک کے اوپر آ کر، کسی مین روڈ کے اوپر آ کر اپنا مکان بنا لے اور کہے کہ جناب میرے سے پیسے لے لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کارپوریشن، اگر آپ کوئی پراپرٹی قوانین، اگر شہری زندگی کے لیے کہ گلی کتنی رکھنی ہے، اس کو کتنا چوڑا کرنا ہے،
اس کا جناب کونا کتنا ہونا چاہیے، کارنر کتنا ہونا چاہیے، بڑی گلی کتنی ہے، شارع عام کتنی ہے، ان قوانین سے ماورا ہو کر اگر آپ ہر شخصی شہر میں اپنی مرضی کے مکانات ڈالنے لگ جائے، آپ بتائیں رہن سہن آسان ہوگا یا مشکل ہو جائے گا؟ بھائی کدھر سے گزریں؟ یہ تو گلی بھی آگے جا کر بند ہو جاتی ہے، کسی نے مکان اپنے ڈال دیا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یار، 4 دن کی زندگی ہم نے صرف گزارنی ہے، اگر اس کے لیے قوانین ضروری ہیں اور ان کے بغیر زندگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، نہ جینے کے برابر ہے۔ جس خالق نے یہ زندگی دی ہے، جس مالک نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، آپ خود بتائیے اگر وہ قوانین نہ بناتا، اگر وہ حلال و حرام کا دائرہ نہ بناتا، اگر ان چیزوں کے اثرات اور ان چیزوں کے معاملات ہماری زندگی میں وہ نافذ نہ فرماتا، تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا تھا؟ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم خود قانون بنائیں، جب انسان کا بنایا ہوا قانون بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے، تو جس خالق نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا بنایا ہوا قانون انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا۔ پھر ہمارا آئین پاکستان، اس میں دیکھیں 20 سے زائد یوں سمجھے ترامیم ہو چکی ہیں۔ جو حکومت آتی ہے کہیں اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کہیں اپنے حالات کا کچھ تقاضا بھی ہوتا ہے، وقت کا تقاضا ہوتا ہے، حکومت اپنی مرضی سے یا مجبور ہو کر ترمیم کر چکی ہے، 19ویں ترمیم، 20ویں ترمیم، 21ویں ترمیم، یعنی ایک وقت میں ایک آئین بنا، آنے والے لوگوں نے اس میں ترمیم کی، تبدیلی کی کہ بھائی وہ پرانی بات ہے، یہ اب نئی بات ہے، اس پر ہم نہیں چل سکتے، اب اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ انسان قانون بناتا ہے، انسان قانون توڑتا ہے، انسان قانون تبدیل کرتا ہے، لیکن مالک کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ اٹل فیصلے ہیں، خصوصاً حلال و حرام کے حوالے سے جو ہمارا موضوع سخن ہے، وہ فیصلے ہیں کہ جو قوانین آج سے 1500 سال پہلے بنے، ہمیں ہمارے دین نے دیے، ہمیں اللہ کے آخری پیغمبر نے دیے، ہمیں رب العزت نے انبیاء کے توسل سے وہ قوانین بخشے، وہ اٹل فیصلے ہیں کہ 1500 سال مزید بھی اگر گزر جائے نا، 2500 سال مزید بھی یوں سمجھے شامل ہو جائیں، تب بھی وہ کچھ قدرت کے اٹل فیصلے وہ ہیں کہ ہماری زندگی کی آسانی انہی قوانین کی پاسداری میں ہے۔ جب ان قوانین سے رشتہ توڑیں گے، ہم اپنے ظاہر کا بھی نقصان کریں گے، ہم اپنے باطن کا بھی نقصان کریں گے۔ تو یہ ایک قانون کا تعارف ہے، ایک سماجی قانون کا تعارف ہے۔ تو جو قانون قدرت ہے، جو رب کا بنایا ہوا قانون ہے، اگر بندے کا بنایا ہوا قانون ہمارے لیے آسانی کا باعث ہے، تو رب کا بنایا ہوا قانون کیوں ہمارے لیے رحمت کا باعث نہیں ہے؟ اگر انسان مل کر، سوسائٹی مل کر، سماج مل کر پارلیمنٹ میں بحث کر کے بغیر اپنے مفادات کے، حقیقت کے پیش نظر کو نیا قانون لے کر آتے ہیں تاکہ شہری زندگی آسان ہو جائے، اگر ہمارا اس کے اوپر یقین ہو جاتا ہے، آپ خود ہی بتائیے، مالک حقیقی سے بڑھ کر، خالق حقیقی سے بڑھ کر، خالق ارض و سماء سے بڑھ کر، خالق کائنات سے بڑھ کر انسانوں کی فطرت سے کوئی اور زیادہ واقف ہے؟ ماں باپ اپنے بچوں کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ بچہ کیا مانگ رہا ہے، بول نہیں رہا لیکن دودھ کا اشارہ کر رہا ہے، یہ بچہ چیزی کھانا جا رہا ہے، یہ بچہ نیند میں ہے، یہ نیند کرنا چاہ رہا ہے۔ ماں باپ کو بچوں کی بہتری تربیت کے لیے نفسیات سے واقف ہونا ضروری ہے، استاد کو اپنے شاگرد کو بہتر تربیت دینے کے لیے اس کے مزاج سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جب تک ماں باپ اپنے بچوں کی نفسیات سے واقف نہیں ہوتے، جب تک استاذ اپنے شاگرد کی طبیعت سے واقف نہیں ہوتا، کامل طور پر کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو میں انسانوں کی مثال دے رہا ہوں، وہ انسان جس کے اندر شعور ہے یار، اس سے ہٹ کر آپ حیوانات میں چلے جائیں، جانور بھی ایسے ہیں جن کو اپنے بچوں کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک جانور کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پچھلی ٹانگیں کھلی کرنی ہے، مجھے پچھلی ٹانگیں پیچھے تھوڑی کرنی ہے تاکہ میرا بچہ آ کر دودھ پی لے، یہ اسے جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا کہ جب انسان سماجی قانون کا بھی خیال نہ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے بنائے ہوئے قوانین کا خیال نہ رکھے۔ تو میرا بھائی، یہ جو حلال و حرام کا ایک دائرہ ہے، یہ بظاہر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر یہ پابندی، میرے اوپر یہ پابندی، میرے اوپر یہ پابندی۔ اب یقین کیجئے یہ پابندی نہیں ہے، یہ آپ کی آزادی ہے۔
جیسے میں نے تعمیرات کی ایک مثال دی کہ ہر شخص کو اس کی مرضی دے دیں کہ جہاں چاہے وہ مکان بنائے، وہ آسانی نہیں ہے، وہ تنگی ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ رب کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، جس کو قانون شریعت کہا جاتا ہے، جس کو آئین اسلامی کہا جاتا ہے، جس کو اسلامی ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے، سب سے بڑی آسانی اسی قانون کے اندر ہے، اسی آئین کے اندر ہے، جو آئین اللہ نے بنا کر انبیاء کو دیا اور انبیاء نے پھر انسانوں تک پہنچایا۔ آپ اس بات میں غور کریں کہ کیا کوئی ایسا موقع گزرا ہے، ایسا لمحہ انسانوں کا گزرا ہے کہ اللہ نے ہدایت سے دور کر دیا ہو؟ پہلا انسان جو جنت سے اترا ہے اس زمین پر، پہلا انسان جناب حضرت آدم علیہ السلام، وہ زمین پر جب آئے تو پہلے انسان بن کر نہیں آئے، اللہ کے پہلے پیغمبر بن کر بھی آئے۔ وہ ایک وقت میں ایک انسان بھی تھے، اور اپنی اولاد کے لیے جو سب سے پہلے انسانی نسل انہی سے آگے بڑھی، وہ اپنی اولاد کے لیے سگے باپ بھی تھے، اور اپنی اولاد کے لیے اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے۔ یعنی جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تب سے اللہ نے اس کے لیے ہدایت کو اس کے ساتھ لگا دیا کہ اے انسان، تو پہلا انسان بن کر اس زمین پہ جا رہا ہے، تو اس لائق بن کر جا کہ تو خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے انسان کے اوپر، یہ تو اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے کہ انسانوں کو اس نے کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا۔ پیدا کر کے اس نے نظر رحمت کو پھیر نہیں لیا، اس نے توجہ، کریمانہ توجہ ہٹا نہیں لی، نہیں، قوانین دیے، اصول دیے، ضابطے دیے، کچھ چیزوں کی رکاوٹیں ڈال دیں کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کچھ چیزوں کا حکم دے دیا کہ ان کو بجا لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے سراسر فائدہ مند ہیں۔ تو جس انسان کی یہ بنیادی تربیت ہو جاتی ہے کہ میرے رب کا حلال و حرام کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ مجھے باندھنے کے لیے نہیں ہے، وہ مجھے حقیقی آزادی نصیب کرنے کے لیے ہے، تب پھر یہ مقام آتا ہے کہ وہ لقمہ منہ میں بعد میں ڈالتا ہے، لیکن ایک نظر اس لقمے پہ ڈالتا ضرور ہے کہ یہ لقمہ اس لائق ہے کہ یہ میرے پیٹ کا حصہ بن سکے۔ یہ 10 روپے، یہ 20 روپے، یہ 100 روپیہ، یہ 1000 روپیہ، کیا یہ اس لائق ہے کہ میں اسے اللہ کا رزق کہہ سکوں؟ کیا میں اسے رزق حلال کے کھانے میں ڈال سکتا ہوں؟ کیا یہ اس لائق ہے کہ میں محنت کر کے جا رہا ہوں اور میں اس کو بچوں کی غذا جا کر بناؤں؟ یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی یہ فکری تربیت ضروری ہے، جو تمہید سمجھے، جو موضوع کا مقدمہ سمجھے، جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آج سے تقریباً 1500 سال پہلے فرمایا ہوا فرمان سنیے، اور پھر آس پاس دیکھیے، اطراف میں دیکھیے، اپنے لوگوں میں دیکھیے، معاشرے میں دیکھیے ہو کیا رہا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی صداقت کے ساتھ ساتھ ہم کس تغافل کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں اور بے پرواہی کا عالم کیا برپا ہے ہمارے اندر، اس چیز کو بھی دیکھیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی کتاب البیوع کے اندر یہ حدیث ہے، بخاری شریف کی 2059 نمبر یہ حدیث شریف ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ ترجمہ سنیے، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ وہ لے رہا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب جائزہ لیجئے، مسئلہ بتانے والوں کی خیر نہیں ہے، مسئلہ بتانے والے ہمارے ہاں معتوب ہیں، لوگ جناب ان کے اوپر غصے ہو رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بتایا کیوں، میری روزی بند کیوں ہوئی، لیکن ان کے پاس اس ایک بات کا جواب نہیں ہے کہ یہ جو کام شروع کیا تھا کسی عالم دین سے رہنمائی بھی لی تھی یا نہیں لی تھی، پوچھا تھا کہ یہ کاروبار میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ان کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں ہے کہ میرے اوپر ایمان تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ڈالتا ہے، جس دین کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس دین نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ قانون نافذ کیا ہے کہ جو بھی کرو قدم اٹھاؤ سب سے پہلے پتہ کرو کہ یہ حلال بھی ہے تمہارے لیے یہ حرام ہے۔ جب اس کا یہاں کوئی جواب نہیں ہے تو پھر مسئلہ بتانے والوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا تو احسان ہونا چاہیے کہ پھر بھی یار ہمیں بچا لیا ہے،
یار سفر ہم طے کر چکے تھے، مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمیں سب مسئلہ بتا کر ہم واپس جا رہے ہیں، یار ہم بچ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسئلہ بتانے پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مالی بظاہر نقصان کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں وہ نقصان نہیں کرتے، وہ فائدہ کر جاتے ہیں۔ لیکن ہماری اخلاقی ایمانی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ کام بعد میں شروع کریں، مسئلہ پہلے پوچھیں، کیونکہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ آنے والا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جو کچھ انسان لے رہا ہے اس سے پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال لے رہا ہے یا حرام لے رہا ہے۔ لیکن یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے ساتھ یہ بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ میری نجات اور میرا نفع صرف اور صرف اس فیصلے میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ جب انسان کا یقین اور ایمان اس درجے پہ پہنچتا ہے پھر وہ یہ نقصانات کو نقصانات سمجھتا ہی نہیں۔ مجھے مسلم شریف کے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، کتاب اللباس والزینہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بڑے لوگ ہیں جو نمازی بھی ہیں بظاہر، لیکن جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو جناب انہوں نے ایک ثبوت دینا ہے کہ ہم امیر لوگ ہیں، ہم غریب نہیں ہیں، ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کبھی وہ چین پہنے ہوئے ہوں گے سونے کی، کبھی جناب انہوں نے انگوٹھی لگائی ہوئی ہوگی، کبھی سونے کا انہوں نے بیلٹ لگایا ہوا ہوگا۔ ہمارے ملک میں لوگ مشہور ہیں، ہمارے لوگ میں لوگ جناب مشہور شخصیات میں شامل ہیں کہ آج فلاں جگہ وہ شخص آ رہا ہے جو جناب اتنا سونا پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ ہماری میڈیا کے اندر ایسے لوگوں کے ویوز آپ جا کر چیک کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے حرام کو حرام سمجھنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ موضوع جو سب سے زیادہ بڑا ایمانی موضوع ہے، آج وہ موضوع اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی کسی ایک جزئی کا ہم خیال رکھ سکے۔ اتنے بے پرواہ اور بے لگام ہم ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں۔ عورتوں کو بھی اس مسئلے کا یار پتہ ہے، تم مرد تو مرد رہے، عورتوں کو بھی اس مسئلے کا پتہ ہے کہ مرد کے اوپر سونا پہننا حرام ہے۔ آپ سونا رکھ سکتے ہیں، آپ سونا جیب میں ڈال سکتے ہیں، آپ سونا ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سونا پہن نہیں سکتے۔ یہ تو عورتوں کو بھی اس مسئلے کا پتہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ کوئی جہنم کا دہکتا انگارہ تجھے دیا جائے اور تو اس کو پکڑے ہوئے ہو؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے؟ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہے، میں تو اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ سونا پہننا مرد کے اوپر حرام۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور اس نے پھینک دی۔ کسی سیانے آدمی نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ اٹھا لو، اپنے کسی کام میں لگا لو۔ کیوں کہ پہننا حرام ہے نا، باقی ہے تو تیری ملکیت، تو اس کو بیچ کر کسی کام میں بھی لگا سکتا ہے، اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس صحابی نے پتہ آگے کیا جواب دیا؟ اللہ کرے ہمارا ایمان خصوصاً حلال و حرام والے مسئلے میں کم از کم اس درجے کا تو ہو کہ ہم سمجھ سکیں۔ اس صحابی نے یہ جواب دیا کہ جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا ہے نا، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اس چیز کو میں اٹھا لوں۔ جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا ہے، اب میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اس چیز کو اٹھا لوں۔ تو ہمارا ایمان کیسے گوارا کرتا ہے کہ جس چیز کو میرے نبی فرمائیں کہ یہ تمہارے ایمان کے لیے زہر ہے، تمہاری روح کو ختم کر کے رکھ دے، ہم صرف گوارا کرنا کیا، ہم تو زندگی اسی میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی معلومات کے حوالے سے بھرپور احتیاط کریں، کوشش کریں، رابطے میں رہیں، آپ کا کوئی ایک قدم حرام والے رستے کے اوپر نہ ہو۔ خصوصاً آمدنی کا ذریعہ اور خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء، اس میں مقدور بھر کوشش کریں کہ لقمہ جو آپ کے اندر جائے وہ حلال کا جائے، وہ حرام کا نہ جائے، شبہ والا نہ جائے، بالکل صاف ستھرا آپ کو یقین ہو، اطمینان ہو، کم سے کم غالب گمان ہو کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، میں نے لقمہ حرام نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ